آپ نے انسانوں کی شادیاں تو دیکھی ہی ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنات اپنی شادیاں کیسے کرتے ہیں؟ آج کی کہانی ہمیں کامران نے کشمیر سے بھیجی ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنات کی شادی کا منظر دیکھا۔ وہ آج کی کہانی میں بتائیں گے کہ جنات اپنی شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کامران کی زبانی۔ میرا نام کامران ہے، رہتا تو میں راولپنڈی میں ہوں، لیکن میرا اصل گاؤں آزاد کشمیر کا خوبصورت شہر کوٹلی ہے۔ یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ آج سے تقریباً 20 سال پرانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس کی گونج آج بھی، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، میرے کانوں میں ویسے ہی تازہ ہے۔ میں اس وقت صرف 14 سال کا تھا، دنیا کے راز و نیاز سے بالکل بے خبر تھا۔ میں اپنے والدین کے ساتھ راولپنڈی میں رہتا تھا اور یہاں ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ ہمارا معمول تھا کہ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم شہر کی بھیڑ بھاڑ اور تپش کو چھوڑ کر اپنے گاؤں کشمیر کا رخ کرتے تھے۔ وہاں ہمارے رشتہ دار رہتے تھے، لیکن ہماری اصل منزل ہماری نانی اماں کا گھر ہوتا تھا۔ ان کا گھر، وہ حسین وادیاں، وہ ٹھنڈی صاف ہوا اور وہ پرسکون ماحول میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ میں پورا سال ان چھٹیوں کا بے صبری سے انتظار کرتا تھا۔ نانی اماں ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ راتوں کو جب سب سو جاتے تھے تو وہ ہم سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر انوکھی پراسرار کہانیاں سنایا کرتی تھیں، جن میں پریوں، دیوتاؤں اور کبھی کبھی جنات کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ اس سال بھی جیسے ہی اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے ذہن میں بس نانی کا گھر کا تصور تھا، وہاں اپنے کزن کے ساتھ دریا کنارے جانا، پہاڑوں پر چڑھنا اور خوب موج مستی کرنا۔ گھر میں سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور کچھ ہی دنوں میں میں، امی اور ابو کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو ہمارے تمام رشتہ داروں نے، خاص طور پر نانی اماں نے، بہت ہی پرجوش انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں چھپی محبت دیکھ کر ہماری ساری تھکان دور ہو گئی۔ ہم اکثر وہاں 1 مہینے تک قیام کرتے تھے۔ پہلا ہفتہ تو جیسے پر لگا کر گزر گیا۔ ہم نے دن میں خوب کھیلا اور راتوں کو نانی اماں کی کہانیاں سنی۔ سب کچھ بالکل ویسے ہی تھا جیسے ہر سال ہوتا تھا، خوشگوار، پرسکون اور یادوں سے بھرپور۔ لیکن پھر ایک رات آئی، وہ رات جس نے میرے بچپن کی معصومیت پر ہمیشہ کے لیے ایک خوف کا نشان چھوڑ دیا۔ رات کے شاید 12 بج رہے تھے۔ میں اپنے کزن کے ساتھ ایک بڑے سے کمرے میں زمین پر بستر لگائے سو رہا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک میری آنکھ ایک آواز سے کھل گئی۔ یہ ایک ڈول کی آواز تھی، ایک مستقل ریدمیٹک تھاپ جو رات کی خاموشی کو کلیئر کر رہی تھی۔ میں آپ کو نانی کے گھر کے ماحول کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان کا گھر ایک چھوٹی سی پہاڑی کی ڈھلوان پر واقع تھا۔ مین روڈ گھر سے کافی نیچے تھی، پہاڑی سے اتر کر جانا پڑتا تھا۔ ارد گرد چند اور گھر تھے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ گھر کے چاروں طرف گھنے قدیم درخت موجود تھے، جن کی وجہ سے رات کو وہاں بہت گہرا اندھیرا ہو جاتا تھا۔ اس رات اس آواز کے بعد میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ ڈول کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آواز ہمارے گھر کے بالکل سامنے سے آ رہی ہو۔ اس وقت ایک شہری لڑکے کے طور پر میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید محلے میں کسی کی شادی ہوگی۔ گاؤں دیہات میں دیر رات تک ڈول بجنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ یہ بات سوچ کر میں واپس لیٹ گیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آواز مسلسل آتی رہی، لیکن میں تھکاوٹ کی وجہ سے دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ کسی عام شادی کی آواز نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی تقریب کا اعلان تھا جس میں انسانوں کی شرکت کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی۔ باہر سے مرغی کی بانگ اور پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رات والی ڈول کی آواز اب ایک دھندلے سے خواب جیسی لگ رہی تھی۔ ہم سب اٹھے، ہاتھ منہ دھوئے اور ناشتے کے لیے دسترخوان پر جمع ہو گئے۔
नाश्ता करने के बाद जब मैं बाहर सहन में गया तो मैंने इधर उधर आसपास के घरों में नजर दौड़ाई। मैं देखना चाहता था कि किस घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि किसी घर में भी शादी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। ना कोई सजावट थी, ना कोई शामियाना, ना ही लोगों की आमद और रात। हर तरफ आम दिनों जैसी बिल्कुल खामोशी थी। मैं वापस घर के अंदर आया और सीधा नानी अम्मा के पास गया। वो बरामदे में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने उनसे पूछा, नानी अम्मा, यहाँ आसपास किसी की शादी है क्या? उन्होंने तस्बीह रोकते हुए मेरी तरफ देखा और बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं तो बेटा, यहाँ तो दूर दूर तक किसी की शादी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं उनका जवाब सुनकर और उलझन में पड़ गया और बोला, लेकिन नानी अम्मा, रात को तो ढोल बजने की बहुत आवाजें आ रही थीं। नानी अम्मा मुस्कुराई और बोली, अरे वो तो नीचे सड़क के पार मोहल्ले में शादी थी, उनकी बारात यहाँ ऊपर वाले रास्ते से गुजरी होगी, तुमने उन्हीं की आवाजें सुन ली होगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई। मैंने सोचा, हाँ ऐसा ही हुआ होगा। मैं इस बात को भूलकर दोबारा अपने कजन के साथ खेल कूद में मशगूल हो गया। पूरा दिन हमने खूब मस्ती की। हम दरिया पर भी गए, मछलियां पकड़ी और शाम को थक हार कर घर वापस आए। रात को खाना खाने के बाद नानी अम्मा ने हमें एक और कहानी सुनाई और फिर हम सब अपने कमरे में जाकर सो गए। उस रात भी बिल्कुल पिछली रात की तरह ठीक 12 बजे मेरी आंख उसी डोल की आवाज से खुल गई। आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी और बिल्कुल वैसी ही थी, उसी रफ्तार, उसी थाप के साथ, लेकिन इस बार वो मुझे पहले से भी ज्यादा करीब से महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अब डोल हमारे घर के सहन में ही बज रहा हो। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गौर से सुनने लगा। इस बार डोल की आवाज इतनी साफ थी जैसे आमतौर पर लोग शादियों में बिल्कुल करीब खड़े होकर बजाते हैं। मैं तकरीबन 5 मिनट तक वो आवाजें सुनता रहा। मेरे अंदर का तजस्सुस अब खौफ पर हावी हो रहा था। मैंने सोचा, आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि आखिर ये किसकी बारात है जो रोज रात को इस वक्त यहाँ से गुजरती है। मैं आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा, इस बात का ख्याल रखते हुए कि मेरे कजन की नींद खराब ना हो। उस वक्त घर में सब गहरी नींद सो रहे थे। मैं दबे पांव अपने कमरे से निकला और खामोशी से चलता हुआ घर के मेन सहन में आ गया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, वो आवाजें और भी ज्यादा ऊंची और वाज़ेह होने लगी। अब मुझे ढोल के साथ साथ बहुत से लोगों की हल्की हल्की सरगोशियों की आपस में बातचीत की आवाजें आने लगी। ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा लोग आपस में बातें कर रहे हों। शहर में बिल्कुल अंधेरा था। मैं दीवार के साथ चलते हुए मेन गेट तक पहुंच गया। गेट लकड़ी का बना हुआ था और उसके बीच में एक छोटा सा सुराख था जिसमें से बाहर झांका जा सकता था। मैंने उस सुराख पर अपनी आंख लगाई और बाहर नजर दौड़ाई। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। मुझे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आवाजें बिल्कुल साफ और बहुत करीब से आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे लोगों का एक पूरा हजूम हमारे गेट के बिल्कुल बाहर खड़ा हो, लेकिन मुझे एक इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ढोल की ताप बहुत तेज हो गई, सरगोशियां बढ़ गईं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अब लोग नाचना शुरू हो गए हैं। मुझे उनके कदमों की आहट, उनके कपड़ों की सरसराहट, सब कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन मेरी आंखें कुछ भी देखने से कासिर थीं। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक अनजाना सा, ना समझ आने वाला खौफ मेरे जिस्म में फैलने लगा। मेरे ज़हन में फौरन नानी अम्मा की सुनाई हुई जन्नती कहानियां गूंजने लगी। उन्होंने बताया था कि कश्मीर के इन पहाड़ों पर और जंगलों में वो सदियों से रहते हैं। ये ख्याल आते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं फौरन वापस अपने कमरे की तरफ भागना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर का बचपना और तजस्सुस अभी जिंदा था। मैंने सोचा शायद इस छोटे से सुराख से ठीक से नजर नहीं आ रहा। मैं गेट खोलकर बस एक झलक देखकर फौरन वापस आ जाऊंगा।
میں نے یہ سوچ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ گیٹ کی کنڈی کی طرف بڑھائے، لیکن جیسے ہی میری انگلیاں کنڈی سے ٹکرائیں، میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میرا تو جیسے دم ہی نکل گیا۔ میں ڈر کے مارے اچھل پڑا اور ایک چیخ کے ساتھ پیچھے مڑا۔ اندھیرے میں میرے پیچھے نانی اماں کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں انہیں ان آوازوں کے بارے میں بتانے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا کہ انہوں نے بنا میری کوئی بات سنے ایک بہت ہی سخت اور سنجیدہ لہجے میں کہا، اندر چلے جاؤ۔ میں ان کا یہ غصہ اور روک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کی آواز میں وہ ہمیشہ والی محبت اور نرمی نہیں تھی۔ انہوں نے دوبارہ اس بات پر اور بھی زیادہ غصے سے میری طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، کچھ مت بولو اور فوراً جا کر اپنے بستر پر سو جاؤ۔ میں چپ چاپ سہما ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے ان کے اس رویے پر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی کسی بات پر بھی مجھ پر اس طرح غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت پیار سے سمجھاتی تھیں، لیکن آج ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ باہر سے ڈھول کی آوازیں اب بھی مسلسل آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب انہی سوچوں اور آوازوں کے درمیان میری آنکھ لگ گئی۔ میں اس بات سے انجان سو گیا کہ جس ہستی نے مجھے اندر بھیجا تھا وہ میری نانی اماں نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں عام دنوں جیسی ہی چہل پہل تھی۔ سب لوگ ناشتے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن میرے ذہن پر اب بھی پچھلی رات کا بوجھ تھا۔ نانی اماں کا اچانک بدلا ہوا رویہ، ان کا غصہ اور وہ پراسرار آوازیں، یہ سب میرے دماغ میں ایک الجھن کی طرح گھوم رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں نانی اماں سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ وہ ضرور جانتی ہیں کہ رات کو کیا ہو رہا تھا۔ ناشتے کے بعد جب نانی اماں اکیلے برآمدے میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھیں تو میں بھی ان کے پاس چلا گیا۔ میں ان کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ مسکرائیں اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے کہا، نانی اماں، رات کو وہ ڈھول کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت تھی۔ وہ بولی، کون سی آوازیں بیٹا؟ میں ان کا جواب سن کر ایک دم چونک گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے انہیں دوبارہ بولا، وہی آوازیں نانی اماں جن کی وجہ سے میں رات کو باہر سین میں گیا تھا اور پھر آپ نے ہی تو مجھے ڈانٹ کر اندر بھیجا تھا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر حیرت کے تصورات اور گہرے ہو گئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کامران بیٹا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں تو رات کو اپنی نیند کی گولی کھا کر سو جاتی ہوں۔ تمہیں تو یہ بات پتا ہے۔ اس کے بعد میں سیدھا صبح ہی اٹھتی ہوں۔ میں نے تو رات کو کوئی آواز نہیں سنی اور نہ ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر رات کو نانی اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں تو پھر وہ عورت کون تھی جو بالکل انہی کی شکل میں تھی، انہی کی آواز میں صحن میں کھڑی تھی، جس نے مجھے غصے سے اندر جانے کو کہا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے فوراً یقین ہو گیا کہ رات کو جس ہستی سے میں ملا تھا وہ انسان نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ اپنی نانی اماں کو سنایا۔ ڈھول کی آوازیں، میرا باہر جانا، باہر کسی کو نہ دیکھنا، اور پھر ان کی ہم شکل کا اچانک نمودار ہونا۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو نانی اماں کا چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ پھر میں نے وہی کہانی باقی گھر والوں کو سنائی۔ سب لوگ یہ سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ پورا دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور خوف کا سما رہا۔ نانی اماں مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں اور ہم سب پر دم کرتی رہیں۔ رات کا وقت آیا تو گھر میں کسی کو اکیلے رہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ آج رات ہم سب ایک ہی کمرے میں اکٹھے سوئیں گے۔ ہمارا ڈرائنگ روم کافی بڑا تھا۔ ہم سب نے وہی زمین پر بستر لگایا۔ سب جاگ رہے تھے۔ ہر کسی کے دل میں وہی خوف تھا، کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے قریب 12 بجے
باہر سے وہی ڈول کی آوازیں دوبارہ آنی شروع ہو گئیں۔ اس بار ہم سب جاگ رہے تھے، اس لیے وہ آوازیں ہم سب نے بالکل صاف صاف سنی۔ میری بہنیں اور کزن ڈر کے مارے امی سے لپٹ گئے۔ اس بار آوازیں پہلے سے بھی زیادہ اونچی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈھول کی آوازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں باہر سے لذیذ کھانوں کی خوشبو بھی آنے لگی، ایسی خوشبو جیسے باہر دیگوں میں بریانی اور قورمے بن رہے ہوں۔ میری نانی اماں جو ایک بہادر اور مضبوط عورت تھیں، وہ اٹھیں، انہوں نے ہم سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی مین گیٹ کے پاس گئیں۔ پہلے انہوں نے اسی سوراخ سے باہر جھانکا، لیکن انہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور ہمت کر کے گیٹ کے ساتھ بنا ہوا چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ جو منظر انہوں نے دیکھا ان کی روح تک کانپ گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی بائیں طرف دیکھا، درختوں کی جھنڈ کی طرف دیکھا، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں درختوں کے نیچے کم سے کم 20 سے 25 لمبے کالے رنگ کے سائے تھے۔ وہ گول گول دائرے میں حرکت کر رہے تھے، ایسے جیسے وہ کسی دھن پر ناچ رہے ہوں۔ ان کی کوئی واضح شکل نہیں تھی، بس انسان نما کالے دبے تھے جو ہوا میں لہرا رہے تھے۔ نانی اماں بتاتی ہیں کہ وہ یہ منظر دیکھ کر جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ ان کے پیر زمین میں گڑ گئے اور ان کے منہ سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئیں تو ہم سب پریشان ہو گئے۔ امی نے انہیں آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ڈرتے ڈرتے میں، میری امی اور میرا ایک کزن ان کے پیچھے گیٹ تک گیا۔ جب ہم نے بھی دروازے سے باہر جھانکا تو ہم بھی ہکا بکا رہ گئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، وہ کالے سائے اب بھی اسی طرح رقص کر رہے تھے۔ ڈول، شور اور سرگوشیوں کی آوازیں ہمیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان درختوں کی ٹہنیوں پر چھوٹے چھوٹے دیے روشن تھے، ایک دو نہیں بلکہ 20-25 کی تعداد میں۔ وہ دیے بھی ہوا میں ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ بھی اس انوکھے جشن کا حصہ ہوں۔ ہم چاروں خوف اور حیرت کے ملے جلے عالم میں سانس روکے وہ منظر دیکھتے رہے۔ یہ تقریباً 15 منٹ تک جاری رہا۔ پھر نانی اماں کو جیسے ہی ہوش آیا، انہوں نے ہمیں فوراً اندر کھینچا اور گیٹ کو اندر سے لاک کر دیا۔ ہم سب بھاگ کر واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے اور سہم کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ نانی اماں نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا، یہ جنات کی شادی ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں بہت سے لوگوں نے ایسے منظر دیکھے ہیں۔ یہ اکثر ویرانوں میں یا پرانے درختوں کے پاس اپنی تقریبات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، کامران، کل رات جو عورت تم نے میری شکل میں دیکھی تھی وہ بھی کوئی جن ہی تھی۔ وہ تمہیں خبردار کرنے آئی تھی کہ اس معاملے میں دخل مت دینا، باہر جھانکنے کی کوشش مت کرنا۔ نانی اماں نے مزید سمجھایا کہ جنات بلا وجہ انسانوں کو تنگ نہیں کرتے جب تک انسان انہیں نہ چھیڑے۔ انہوں نے کہا، آج ان کے خاندان میں کسی کی شادی ہوگی، یہ سب اسی کا جشن ہے۔ وہ سائے، وہ دیے، وہ سب جنات ہی ہیں۔ یہ سن کر ہم سب بہت خوف زدہ ہو گئے۔ ہم پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکے۔ اس رات کے بعد وہ آوازیں پھر کبھی سنائی نہ دیں۔ ہم تقریباً 15 دن مزید اس گاؤں میں رہے، لیکن ہر رات میرے دل میں ایک خوف رہتا تھا کہ کہیں آج پھر وہی ڈول دوبارہ نہ بجنے لگے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں آج تک وہ منظر نہیں بھولا، وہ اندھیرے میں ناچتے ہوئے کالے سائے، وہ ہوا میں تیرتے ہوئے دیے، اور پھر وہ نانی اماں کی ہم شکل پراسرار عورت۔ جب بھی میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اس دنیا میں ہم انسان اکیلے نہیں ہیں، ایک اور مخلوق بھی ہے جو ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ وہ بھی ہماری طرح ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور شادیاں بھی کرتے ہیں۔ اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس رات ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔